بتائے گا کہ اگر باہر کے ممالک میں جو تعلیم ہے وہ کئی نظریات پر دی جاتی ہے اور اگر ہم اس کا موازنہ پاکستان کی تعلیم کے اوپر کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، باہر کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں تو آپ دیکھیں کہ باہر کی جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر بیسک لیول پہ بات کریں یا کیونکہ ہم تعلیم کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جی بیسک، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول جو ہوتا جی ہے. اور اگر تینوں کی ہم بات کریں انٹرنیشنل انوائرمنٹ کے حوالے سے یا وہاں پہ جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی ایسا فکس نظریہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کسی ریلیجن کے حوالے سے، یا وہ ڈائیورس ان کی فیلڈ ہے جی اور وہ ہر اسی طرح سے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں آنے والے نئے انوائرمنٹ کے حساب سے. نئی جیسے جیسے جدت پسندی آتی جا رہی ہے فیوچر میں، ٹیکنالوجی کی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے بڑھتی جا رہی ہے اور نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، اسی حوالے سے بچوں کو، ہاں ان کا یہ ہے کہ ان کو بیسک جو ایک کریکٹر بلڈنگ ہے ان کی پرائمری ایجوکیشن میں، وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس ہے. جب آپ کریکٹر بلڈنگ اپنے اسکولز میں شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا جی کے بالکل. ساتھ آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ جب وہ آگے تعلیم میں سیکنڈری لیول پہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ بھی وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اتنا ان کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور آ چکی ہوتی ہے کہ جس فیلڈ میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اس کو چوز کرتے ہیں، جی بالکل، جس کی آپ کا وجہ سے کہنے آپ کا دیکھتے مطلب ہیں یہ کہ ہے کہ وہاں آپ، پر جی ایجوکیشن. ان کی ایوولوشن ہو چکی ہے جی اور آہستہ آہستہ وہ دیکھیں کتنی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. جی لیکن اگر ہمارے ہاں آپ نے جیسے کوشچن کیا، کمپیریزن کیا، اگر ہم اسے کریں تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں فوکس ہی نہیں ہے کریکٹر بلڈنگ پہ. ہمارے ہاں صرف یہ آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں آپ چلے جائیں تو میں کہتی ہوں کہ 9th 10th تک وہ پاس فیل کا ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جی بچے پڑھتے ہیں، ان کو ہر کلاس میں آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے. جو تھوڑا سا بچہ ویک ہوتا ہے اس پہ وہ ایکسٹرا ٹائم لگاتے ہیں، جی بچے کو اسکول میں بلاتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بات کی جاتی ہے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ساری چیزوں کی کمی ہے. آپ خود پاکستان میں پڑھی ہیں، میں خود یہی میری بیسک ایجوکیشن ساری پاکستان سے. آپ دیکھیں کہ اب ہم اتنے بڑے ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھی وہی پڑھ رہے ہیں. ہمیں کوئی وہ ٹریننگ، ہاں ہم جب تھے تو ہمیں ٹیچرز جو ہیں وہ مینرز بھی سکھاتے تھے، باتوں باتوں میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ہمارے بزرگ بھی تھے. آج کل وہ چیزیں نہ صرف اسکولوں میں بلکہ گھروں میں بھی بہت کم ہو چکی ہیں. تو اسکولوں میں صرف اس چیز پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو کے گریڈز آنے چاہیے، چاہے وہ نرسری میں ہے، چاہے 1 کلاس میں ہے، 2 میں ہے. ان کو یہ مت، پیرنٹس اس بات پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کے مینرز جی درست نہیں ہے، یا آپ نے جھوٹ بولا ہے، یا آپ کس طرح سے بات کریں. ان چیزوں پہ فوکس ہی نہیں ہے. جی آپ جب نے یہ بالکل چیزیں آپ صحیح کو کہا. نہیں ہے تو آپ جی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم کی طرف آپ کس طرح سے بچوں کو فوکس کر سکتے ہیں. جی جی سر، آپ نے صحیح کہا کہ پریکٹیکل چیزوں کو بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ان کو آپشن ملتا ہے بچوں کو پریکٹیکل چیزوں کو سیکھنے کا، لیکن وہ لاپرواہی کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے. اس پر مزید بھی بات کریں گے آگے پروگرام میں. لیکن سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اگر ہم بات کریں میڈل اسکل ورک فورس کی، اگر اس پر کام کیا جائے پاکستان میں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی میں موبلٹی جو ہے وہ کتنی سپیڈی ہوگی اور اس سے زیادہ کتنی زیادہ پراسپیرٹی آئے گی؟ یہ ذرا بتائیے گا. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے اور جو ہماری ڈگریز کا جو اوور آل جو ان کا پیٹرن ہے، جو سلیبس ہے، اس کو موڈیفائی کرنے کی، اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی اور ہمیں سر جو ہے میڈل نا اسکل ورک فورس اس کے بارے میں سر. ایگزیکٹلی اس جی وقت جو ہے نا ہمیں زیادہ اسکلفل لوگ چاہیے. ہمیں زیادہ جو ہے نا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل جو ہے نا وہ لوگ کام کرنے کے لیے چاہیے. لائک مریم، یو آر ورکنگ ایز این اینکر، ٹھیک ہے اس میں، جی اور وہاں پہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ایک ٹیم ہے، جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو ایک اچھا کیمرہ ہینڈل کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو اچھی لائٹ کو مینج کرنے والے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے نا پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن کی سینس رکھنے والے لوگ چاہیے ہوتے بالکل. ہیں، نان لینئر ایڈیٹر آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی سکلز کے اوپر جو ہے ہمارا فوکس زیادہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے سبجیکٹس ہونے چاہیے، یہ ہمارے پروجیکٹس ہونے چاہیے، جس کے اندر جو ہے نا مطلب اسٹوڈنٹس جو ہے ان چیزوں کو ایکوائر کر کے، ان چیزوں کو جو ہے نا مطلب اٹین کر کے، تو اپنی جو ہے نا وہ سیلف سفیشینٹ اور ان چیزوں کو لیٹر آن لائف میں لے کے چل سکے. اور سیکنڈلی جو ہے نا ہمیں اپنے کریکولم کو اور اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر ایک سوچ جو ہے
ایک انٹرپرینورشپ کی ڈالنی پڑے گی, اور ایک جو ہے نا سے کہ جو ہے نا کہ اسٹوڈنٹ کو اس جاب کے چکر سے نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں آج کل جو ہے نا بہت زبردست, مطلب اگر میس کمیونیکیشن کی پرٹیکولرلی ہم دوبارہ بات کریں تو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ یو کین بی اے گڈ یوٹیوبر, آپ اپنا انسٹاگرام پیج چلا سکتے ہیں, آپ ٹویٹر, ڈیجیٹل میڈیا, اوور آل سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کے پاس موجود ہیں. تو آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے, آپ کے پاس اسکلز ہونے چاہیے, آپ کے پاس کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے جو ہے نا نالج, لینگویج اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے اور آپ جو ہے نا مطلب ایک جو میڈیا کے اندر جو ہے نا ایڈیٹنگ, کیمرہ ورک, لائٹنگ, ان ساری چیزوں کے سینس رکھتے ہیں, تو آپ اپنے طور پہ جو ہے نا اپنے کچھ پلیٹ فارم یوز کر کے اپنے لیے ایک بہت اچھا ارن کر سکتی ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی, اپنا نام, اپنی پہچان اور اپنے لیے اچھی انکم انشور کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو ہے نا اس جاب کی سوچ اور اس دوڑ سے جو ہے وہ نکلنا ہوگا, اور اپنی اسکلز کے اوپر جو ہے نا آپ کو فوکس کرنا ہوگا, تاکہ آپ اپنے طور پہ اپنی آئیڈینٹی بنا کے اپنا سروائیول تلاش کر سکیں. جی اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی مینار پاکستان لاہور میں جو واقعہ پیش آیا اس میں ایک لڑکی جو تھی, ٹک ٹاکر تھی, آپ نے جیسا کہا کہ کوئی بھی فیمیل اگر نکلتی ہے گھر سے باہر تو وہ اپنے ساتھ مطلب بھائی کو, کزن کو, کسی کو لے کر نکلتی ہے, وہ سیکیورٹی فیل کرتی ہے, سیفٹی فیل کرتی ہے کہ وہ جہاں پر بھی جا رہی ہے وہ سیف ہے. لیکن جو ابھی میں عائشہ اکرم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, وہ بھی اپنے کچھ فرینڈس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر گئی تھی 14 اگست منانے اور کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے, لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. وہ جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا, اور جو رپورٹس ہیں, میڈیکل رپورٹس بھی بتاتی ہیں کہ اس کے جسم پر جو ہے وہ مختلف نشانات بھی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے بدسلوکی کی گئی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ ابھی تو اس کے ساتھ لوگ بھی موجود تھے, اس کے جاننے والے, لیکن پھر بھی جو ہے غیر اخلاقی جو حرکات سامنے آئی ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ کہ نا اس میں ایک وہ چنک ہے سوسائٹی کا, آپ اس کو 20% کر لیں, 30% کر لیں, جن کا مریم نہ تو معاشرے ذمہ داری لیتی ہے, نہ پیرنٹس ذمہ داری لیتے ہیں. مثلاً پیدا ہو گئے, ان کو کوئی رکشے مطلب کسی ورکشاپ میں چھوڑا ہے. اب یہ موب جب کسی جگہ پہ جاتا ہے نا, تو موب انسٹنکٹ آپ کو پتا ہے ویسے ہی اتنی وائلڈ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرولبل نہیں ہوتی. وہاں پہ مطلب ایک نارمل وے میں انسان بیہیو ہی نہیں کر رہے ہوتے. مثلا جہاں تک تو تھا, ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کمنٹری کے دوران یہ بتا رہے ہیں کہ جی نہیں اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ خود اٹریکٹ بلا بلا, وہ تو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے نا ہر کسی کے. میں صرف ایک بات پہ ضرور بینگ این ایجوکیشن ہے استاد, یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر وہ کر بھی رہی تھی نا, جو رسپانس دیا گیا تھا بہت اچھا. سر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ ہم کہیں بھول نہیں جاتے ہیں اس اسلامی معاشرے میں؟ بالکل بھول جاتے ہیں. اب اس میں جب ہم دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں ڈومینیٹ کون کر رہا ہوتا ہے, ڈومینیٹ ہمارے نا یہ ذرا لبرل ایسپیکٹ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ساری چیزیں بتا تو رہے ہوتے ہیں, لیکن سولوشن کی طرف نا وہ کوئی زیادہ نہیں آتا ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, ہماری اسلامک اقدار بڑی زبردست ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اپنی بیٹی آتی ہے تو یہ مطلب دیکھیں نا کہ ایک پی کے سرور کائنات کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی چادر پیش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں نہیں ہے, مطلب خیال نہیں رکھا جاتا ان کو. مطلب اسلام تو کہتا ہے کہ ہر ایسپیکٹ میں ان کو اپنا جو پوٹینشیل ہے ان کو ریئلائز کرنے کا موقع دیا جائے. تو پہلے تو ایک اس ایسپیکٹ کے اوپر بھی ہمیں ضرور ٹریننگ دینی چاہیے, اس کے حوالے سے تربیت کرنی چاہیے. جس طرح ہمارے یہاں بہت سارے اسلامک انسٹیٹیوٹس اسلام آباد میں بھی ہیں, مختلف پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہیں, وہ ایون مطلب جو ہماری افیلنٹ کلاسز ہیں جس کو ہم جنٹری کہتے ہیں, ان کی بچیوں کو وہ اتنا چینج کر رہے ہیں پھر ایک عام معاشرے میں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مریم ایک مزے کی میں بات بتاؤں کہ کوئی ایسا تربیت کی ماں کے تربیت کے لیے جگہ نہیں ہے کہ جہاں کے اسلامی پرسپیکٹیو ہے. لڑکا تو پھر بھی جاتا ہے نا, محلے کی مسجد ہے وہاں پہ بیچارہ قرآن پاک پڑھ لے گا, پھر اور کوئی. ہمارے یہاں اور کوئی سسٹمیٹک وے میں اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ خواتین کو نہ تو لٹریچر پرووائڈ کیا جاتا ہے گھروں میں, نہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے. یہ کہ نا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا تو کوئی آگے اس کو پرووائڈ کرتا. تو میرے خیال میں ہمیں اس ایسپیکٹ کے اوپر واقعی جب تک ہم کریں گے نہیں تو صرف ریاست کے نام کے ساتھ لگانے سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا.
ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ملٹی کلچرل کنٹری ہے، یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ کلچر پائے جاتے ہیں، اور بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ بھی گھر سے ہوتی ہے، تو پیرنٹس ہیں وہ اپنے کلچر کے حساب سے جو ہے جس کو مادری زبان کہا جاتا ہے اس زبان میں بات کرتے ہیں، بچوں سے ایڈریس کرتے ہیں، ان کو درس دیتے ہیں، لیکن جب وہ بچے اپنے لرننگ اسٹیج پہ جاتے ہیں، اسکولس میں جاتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی obstacle پیش نہیں آتا تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے؟ جی بالکل آپ ٹھیک فرما رہی ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ گھر میں تو بچہ پنجابی میں یا بلوچی میں یا پشتو میں ساری بات کر رہا ہے، ساری گفتگو کر رہا ہے، سارا سلسلہ اس کا چلتا ہے، لیکن اسکول میں جا کے اسے انگریزی کی کتاب پکڑا دی جاتی ہے، انگریزی کی طرف انگریزی کے ذریعے اسے سمجھایا جاتا ہے. اس میں گھر میں جوتے کا جو نام جوتا سیکھا ہوا ہے، انگریزی کا شوز اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس نے گھر میں جو پانی کا نام سیکھا ہوا واٹر اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. ہم ایک دم اسے وہاں انگریزی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہاں اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے، جو زبان بولی جا رہی، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی ہی مثال دوں گا. اس وقت آپ جو جملے بول رہے ہیں اس میں آدھے انگریزی کے الفاظ ہیں. یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے تعلیمی نظام کا قصور ہے. یعنی عجیب سی بات ہے کہ ہم اردو بولتے ہوئے بے تحاشا انگریزی کے لفظ اس میں بھرتے ہیں، ہم پنجابی بولتے ہوئے انگریزی کے لفظ بھرتے ہیں، ہم سندھی بولتے ہوئے، اور اس پہ فخر کرتے ہیں، اس کو ترقی سمجھتے ہیں. آیا انگریزی میں کوئی اردو کا لفظ آپ ڈال سکتے ہیں؟ انگریزی میں کوئی پنجابی کا لفظ آپ بولے تو اگلا کہے گا یہ جاہل ہے، اسے زبان نہیں آتی. عجیب معیارات. تو ہوتا یہی ہے، چونکہ ہمارے نظام تعلیم کے ناقص ہونے کی وجہ یہ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے ہاں اب یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک نصابی وہ ہو، نظام تعلیم ہو. اللہ کرے یہ کامیاب ہو، یہ بہت اچھا اقدام ہوگا. ہر اسکول، ہر گلی کوچے میں اسکول کھلا ہوا ہے، معیار اس کا جتنا بھی ہے اس میں، اور کورس بھی ہر گلی کوچے کا اسکول اپنا ایک کورس متعارف کرا رہا ہے. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ کیا پڑھا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ 4 جملے انگریزی کے بولنا بچے نے سیکھ لیے تو وہ تعلیم یافتہ ہو گیا. اس غلط فہمی کی وجہ سے ہمارا بچہ مارا جا رہا ہے، نہ 3 میں رہ رہا ہے نہ 13 میں. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہمارے بچے وہ کوے ہیں جو ہنس کی چال چلنے کے لیے ان کو لگاتے ہیں اور اب اپنی چال بھی بھول گئے ہیں. جی